الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من بالبراهين البينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وفي رواية: الذين يمسكون بكتاب الله حين يتركوا ويعملون بالسنة حين تطفأ. وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة
الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر دوستو، بزرگو، بھائیو، عزیزو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا پہلا عشرہ جاری ہے، اور جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، بلکہ سفر کے آخر ہی سے بعض ممالک میں، پاکستان میں خصوصاً، کچھ لوگوں کا عشق بیدار ہونے لگتا ہے، اور اس کی صورت یہ اختیار کی جاتی ہے کہ یا تو گاڑیاں سجائی جاتی ہیں، رکشے سجائے جاتے ہیں، بیل گاڑیاں، تانگا سجایا جاتا ہے، مکانات سجائے جاتے ہیں، مسجد کے میناروں پہ بتیاں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، اور اسے ایک بہت بڑا فریضہ دین کا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس سے عشق مصطفیٰ کا طریقہ اور علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی محبت کا تقاضا، ان سے پیار کا تقاضا، اور پھر اس بدعت سیئہ کا تذکرہ کہ یہ بدعت کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات اقدس، یہ وہ ذات ہے، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے، آپ کی شخصیت کہ لوگوں کے تذکرے ان کے آنے کے بعد ہوتے ہیں، آپ کے تذکرے آپ کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئے۔ دنیا میں بھی، دنیا بننے سے پہلے بھی آپ کے تذکرے، عالم ارواح میں آپ کے تذکرے، جنتوں میں آپ کے تذکرے، فرشتوں کی محفلوں میں آپ کے تذکرے، قرآن مقدس اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اللہ نے عالمی کانفرنس انبیاء کی بلائی، تمام انبیاء موجود ہیں عالم ارواح میں، اور مالک کائنات نے ان سے قرآن مقدس سورت آل عمران آیت نمبر 81 ہے، ذرا غور کیجئے قرآن کہتا کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا، میثاق لیا، النبیین،
سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا. کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. او میرے نبیوں کی جماعت، تم نے دنیا میں جانا ہے، میں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، شریعت دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر تمہارے پاس آئے گا وہ شان اور عظمت والا رسول جو تمہاری تصدیق کرے گا، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. تو جب وہ آخری پیغمبر آ جائے میرے نبیوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے ضرور بضرور ان کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی معاونت کرنی ہے. ہری پور والوں، مسجد نمرہ والوں، جب مالک نے وعدہ لے لیا، انبیاء نے اقرار کر لیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ مخاطبین نبی ہیں اور بات کرنے والا مالک کائنات ہے. یہاں ماننے سے انکار کی کوئی صورت نہیں ہے، یہاں معصیت کا تصور بھی نہیں ہے. معصومین کی جماعت ہے، نبیوں کی پاکیزہ جماعت ہے، جن سے کوتاہی کا تصور بھی ممکن نہیں. لیکن قربان جاؤں، سارا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، حدیثوں کا ذخیرہ ٹٹول کے دیکھ لیجئے، بڑے معاہدے، بڑے وعدے، بڑے عہد و پیمان ملیں گے، لیکن جتنا مالک نے اس وعدے کو مضبوط کیا اس کی مثال نہیں ملتی. فرمایا، ذرا غور کیجئے، فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ. أَأَقْرَرْتُمْ، پہلے وعدہ لیا، پھر فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ. او میرے نبیوں کی جماعت، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو اس میں ان کی طرف سے کیا جواب ملنا تھا؟ یہی ملنا تھا، اللہ کر لیا. لیکن اگلی بات وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. تم نے اس بات پر میرا وعدہ لے لیا کہ نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا. سب نے کہا اللہ ہم نے اقرار کر لیا اور ہم مانتے بھی ہیں. قَالَ، قربان جاؤں، نبیوں سے اقرار، اب اس اقرار پر اقرار، آخر میں اللہ ان سے شہادتیں بھی لے رہا ہے. فرمایا قال فاشہدوا. صرف اقرار نہیں، شہادتیں بھی جمع کرواؤ. فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، اور تم بھی شہادتوں میں آ جاؤ. یہ ایسا عہد و پیمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ان شہادتوں میں میری شہادت بھی لکھی جائے، اس میں بھی گواہ ہوں. اب اس پہ تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تاکید در تاکید، توثیق در توثیق فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. جو پھر گیا اس کے بعد اس وعدے سے، اس عہد و پیمان سے، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لوگ فاسق ہوں گے. تو دیکھیے دنیا ابھی مخلوق آئی بھی نہیں، ابھی انسانیت دنیا میں آباد بھی نہیں ہوئی. مالک پہلے وعدے لے رہا ہے میرے مصطفیٰ کے متعلق نبیوں سے. تو آپ کے تذکرے آپ کے آنے سے پہلے بھی ہوئے، اور میرے سامنے سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر ہے 157. سنیے ذرا قرآن مقدس کیا کہتا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں رسول نبی امی کی. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ رسول،
وہ نبی امی جن کے تذکرے یہ اپنے پاک تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں. یعنی آپ کے تذکرے تورات میں، آپ کے تذکرے انجیل میں، آپ کے تذکرے موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں، اور آپ کے تذکرے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میں بشارتیں دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جن کا نامی اسم گرامی اسم محمد ہوگا. تو آپ کے تذکرے نبیوں کی بشارتوں میں، موسیٰ کی تقریروں میں، عیسیٰ روح اللہ کی بشارتوں میں، اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ مکان میں نے بنا دیا ہے کعبۃ اللہ، مکین تو بھیج دے آباد کرنے والا، مدرسہ میں نے بنا دیا، مدرس اور خطیب تو عطا فرما دے. لیکن کون؟ وہ شان والا رسول. تو پھر کسی شاعر نے ایک بہت ہی پیارے انداز میں کہا کہ بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم ابراہیم عند الحتیم فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم. آپ کے تذکرے آپ کے آنے سے پہلے کے جاری ہیں. کون کہتا ہے تذکرہ نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے. اور آپ کی ولادت کے بعد بھی آپ کے تذکرے کیوں نہ ہو؟ مالک نے پہلے ہی سے کہہ دیا انا لک ذکرک، میرے پیغمبر میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. کیا ہی خوب کہا اور کمال کر دیا. کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ. دو چند ہی آدمی سبحان اللہ کہہ کے تسلی دے رہے ہیں، باقی میرے خیال سے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. معنی تو سنیے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے. دلیل کیا ہے؟ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، مؤذن 5 دفعہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ یہ بھی ضرور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. اور اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. کیسے؟ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ. عرش والا اللہ محمود ہے اور فرش والا محمد ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے تذکرے اور قربان جاؤں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی تو سنیے، مطلب کیا ہے؟ نبی کریم نے پوچھا جبریل اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. اللہ اکبر. جبریل نے جواباً فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ذکرتا حیث ذکرتو، دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، بر و بحر میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں تیرا تذکرہ ہوگا. اگر میں رب العالمین ہوں تو تو رحمت للعالمین ہے.
آپ کے تذکرے تو جاری ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن اس کی قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی نبی کی ولادت کو یا آپ کی وفات کے دن کو دن کے طور پر منایا جائے، جشن کے طور پر منایا جائے۔ دو باتیں ہیں اسلام میں، نہ جشن کا تصور ہے اور نہ ہی برسی کا تصور ہے۔ کیا؟ جب کوئی پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے؟ جشن۔ تو جشن کا تصور نہیں اسلام میں، اور کوئی فوت ہو جائے تو لوگ سال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ برسی۔ نہ جشن کا تصور ہے نہ برسی کا تصور اسلام میں۔ اگر اسلام شخصیت کی یا وفات کا دن منایا جاتا، ہری پور والوں رب میرے محمد سے پہلے نبیوں کی جماعت گزری ہے، میرا محمد ان کی ولادت یا وفات کا دن اسماعیل ذبیح اللہ کا دن مناتا، اگر کسی اور کا نہیں تو خلیل اللہ کا دن تو ضرور مناتا۔ لیکن کسی نبی کی ولادت کا دن میرے نبی نے، اس لیے کہ ولادتوں کو بطور جشن کے، یہ اسلام نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کہیں گے جی چلو ایک بات نئی نئی آئی ہے ہن لوگاں نوں پتہ لگیا ہے، میں کہتا ہوں نا، یہ 12 ربیع الاول کوئی آج کا نہیں ہے، یہ 12 ربیع الاول میرے مصطفیٰ کی زندگی میں 63 دفعہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ آپ نے زندگی کی 63 بہاریں گزاری ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک 63 دفعہ 12 ربیع الاول آیا ہے، لیکن اللہ کی ذات گواہ ہے، کوئی بندہ اسلام میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے محمد نے بتایا لوگوں آج مدینے کے بازار میں جلوس نکالو، آج مکے کی گلیوں میں جشن منایا جائے، آج مسجد نبوی پر قمقمے جلائے جائیں، آج مکے کے چوک میں اگر بتیاں موم بتیاں چراغاں کیا جائے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ جشن لے کے نہیں آئے، مصطفیٰ تو رب کی توحید کا مشن لے کے آئے ہیں۔ آج جشن تو مناتے ہیں، لیکن جب مشن مصطفیٰ کی باری آتی ہے پھر نام نہاد عاشق کا پتہ بھی نہیں چلتا، پھر نظر ہی نہیں آتا۔ جی اسلام نے 2 ہمیں رخ دیے، خوشی میں شکر ہے اور مصیبت اور غم میں صبر ہے۔ نہ کسی کی موت پہ اسلام ماتم کی اجازت دیتا ہے، اور نہ کسی کی ولادت پہ اسلام ناچ اور گانے اور جشن کی اجازت دیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے، اس میں اتفاق ہے کہ دن سوموار کا ہی تھا۔ کیا؟ دن سوموار کا تھا، ولادت کا دن بھی سوموار کا، جس دن پہلی وحی اتری وہ دن بھی سوموار کا، جب مکے سے چلتے ہیں وہ دن بھی سوموار کا، مدینے پہنچتے ہیں وہ دن بھی سوموار کا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ دن بھی سوموار کا۔ میں پوچھتا ہوں اس ناچنے گانے والے سے کہ او اللہ کے بندے، کہ تو کہتا ہے آج مجھے خوشی ہے، آج کا دن مبارک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی۔ مولوی بھی بیل گاڑی پہ چڑھا ہوتا ہے، مولوی بھی پاگل جو ہے ٹرک کی چھتی پہ چڑھا ہوا ناچ رہا ہوتا ہے۔ دلیل جی نبی کی ولادت کی خوشی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے نام نبی کی ولادت کی خوشی کا ہے، کی
کیا جاتا ہے، اسی نبی کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اسی نبی کے طریقے کو پامال کیا جاتا ہے۔ ناچ بھی جاری، گانے بھی جاری ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی اچھے بھلے لوگ ناچ بھی رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ آپ کو کچھ 1-2-3 دن کے بعد ویڈیو دیکھنا، فیس بک بری ہوگی، اور اگر نہیں خود جا کے آپ بازاروں میں دیکھ لیں، سارا رات بازار میں گھومے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب فجر کی نماز کے لیے بلایا جائے گا تو سارے سوئے ہوئے پڑے ہوں گے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ جی خوشی ہونی چاہیے، خوشی کس کو نہیں؟ کس کافر کو خوشی نہیں؟ جو مسلمان ہوگا وہ خوشی ضرور اس کو ہوگی، لیکن میرا عقیدہ سن تو صحیح، مان تو صحیح، فتویٰ لگانے سے پہلے خوشی کس کو نہیں ہے؟ تو کہتا ہے سال میں نبی کی ولادت پہ ایک دن خوشی منا کے تو عاشق بنتا ہے، میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی ولادت پہ سال کے 12 مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن کے ہر گھڑی کے ہر لمحے خوش رہنا چاہیے۔ ایک دن خوش رہنا چاہیے یا ہر وقت خوش رہنا چاہیے؟ آپ کی ولادت کی خوشی میں تو مومن ہر لمحہ سال کے 12 مہینے خوش رہنا چاہیے۔ تو نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا، جی کیا حرج ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے؟ بس اس دن میں نبی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں تب مانتا جب نبی کا تذکرہ کسی لمحے نہ ہوتا ہو، کسی لمحے آپ کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ دن میں 20 دفعہ مومن مصطفیٰ پہ درود بھیج کے تذکرے کرتا ہے، تو سال میں ایک دفعہ یاد دلاتا ہے، یہ کہاں کی محبت ہے؟ کہتے ہیں جی خوشی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پوچھتا ہوں آپ سے کہ خوشی آپ کو اس دن کی ہے یا نبی کی ہے؟ کیا خوشی اس دن کی ہے یا نبی کی ہے؟ اگر خوشی دن کی ہے تو جس طرح دن یہ ولادت کا ہے تو یہ دن وفات کا بھی ہے، اور اگر تجھے خوشی نبی کی ہے تو وہ ایک دن نہیں، وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی میں آ کر ایک جشن منانا، ناچنا، یہ تماشے لگانا، اس کو دین بنا کے پیش کرنا۔ دین وہی ہے ہری پور والو جو میرے محمد نے بتایا، میرے محمد کے یاروں نے کر کے دکھایا، یہ وہی دین ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کا دن مبارک ہے، پیغمبر پیدا ہوئے، میں نے کہا یہ تو تیرا عشق ہے، آپ مجھ سے بھی پوچھنا۔ تو کہتا ہے آج کا دن مبارک ہے، میں کہتا ہوں مصطفیٰ جس لمحے پیدا ہوئے وہ لمحہ مبارک، وہ لمحہ جس گھڑی آیا وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ سارا زمانہ ہی مبارک ہے۔ خیر القرون قرنی، کیا میرے مصطفیٰ کا یہ جملہ نہیں سنا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، سمجھتا نہیں تو میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا عاشق ابوبکر صدیق ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤں، صحابہ کی وہ جماعت ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، رب کے قرآن میں ایمان کا معیار صحابہ، مصطفیٰ کے چوکیدار صحابہ، مصطفیٰ کے وفادار صحابہ، مصطفیٰ کے فداکار صحابہ، مصطفیٰ کے تابعدار صحابہ، محبت کا معیار صحابہ، اطاعت کا معیار صحابہ، عبادت کا معیار صحابہ، دین کا معیار صحابہ، قرآن کے راوی صحابہ، دین کے راوی صحابہ، مصطفیٰ کے آئینے کے سامنے سنبھلنے والے صحابہ، مصطفیٰ پہ وحی اترتی
دیکھنے والے صحابہ اللہ نے ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا. جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بے دینی تو بن سکتا ہے، وہ دین ہو سکتا، وہ دین نہیں ہو سکتا. کوئی مجھے بتائے ابو بکر صدیق 2 سال خلافت میں گزارے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لوگو ابو بکر تو وہ ہے لوگو، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں، لیکن میرا یار غار ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ سے لے کے بدلے دوں گا. اتنا وفادار صحابی صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل 2 سال خلافت کی، لیکن کبھی جلوس کبھی جشن نہیں منایا، کبھی بتیاں اور کبھی جھنڈے نہیں لہرائے. خلیفہ ثانی لا ثانی ابو بکر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. کون سا عمر؟ وہ عمر نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا. وہ عمر کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر جسے نبوت نے فاروق کہہ دیا کہ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، وہ عمر 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ خلافت کا پرچم لہرانے والا، وہ عمر کے 28 مقامات پر عمر فرش پہ رائے دیتا ہے، اللہ عرش سے عمر کی رائے کو قرآن بنا دیتا ہے. 10 سال آپ مسند خلافت پہ رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ خلافت ہے. پاکستان جیسے 15 ملک بنتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کے اس عاشق نے کبھی جشن منایا ہو، پیغمبر کے اس دیوانے نے کبھی، اس پروانے نے کبھی جھنڈیاں لہرا کے میلاد کا جلوس نکالا ہو. اور فاروق کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جامع القرآن عثمان، ناشر القرآن عثمان، دوہرا داماد مصطفیٰ عثمان، کاتب قرآن عثمان. کون سا عثمان؟ سخی عثمان، ذوالنورین عثمان، مظلوم مدینہ عثمان، شہید مظلوم عثمان. وہ عثمان جیسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، نبی نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک بعد دیگر عثمان کو دے دیتا، لیکن آپ نے 12 سال خلافت کی ہے، مدینے میں کبھی جلوس نہیں نکالا. اور عثمان کے بعد علی. کون سا علی؟ علی شیر جری، علی داماد نبی، علی ولی، وہ علی جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہے میرے ساتھ جیسے موسیٰ اور ہارون ہیں. فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے ہیں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں بن سکتا. وہ علی فاتح خیبر علی، کیا داماد پیغمبر علی، وہ علی فاطمہ کا شوہر علی. قربان جاؤں 4 سال تک مسند خلافت پہ رہے لیکن کبھی جلوس نہیں نکالا. علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حسن خلافت پہ آئے، کبھی جلوس نہیں نکلا، 6 مہینے رہے. اور ان کے بعد کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سا معاویہ؟ مدبر معاویہ. کون سا معاویہ؟ سیاست کا امام معاویہ. کون سا معاویہ؟ 64 لاکھ مربع میل کی زمین پر اسلام کا پرچم لہرانے والا معاویہ. کون سا معاویہ؟ نبی کو بین دینے والا معاویہ. کون معاویہ؟ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ. کون معاویہ کہ مصطفیٰ بادشاہوں کو خط بھیجے معاویہ لکھ کر دے. کون سا معاویہ؟ وہ معاویہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. وہ معاویہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم
علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے، میراث کا علم دے، اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ 19 سال تک خلافت، آدھی دنیا پہ خلافت کی ہے، لیکن کبھی جلوس کا کوئی اتا پتا۔ یہ شروع کب ہوا ہے؟ ہاں جی یاد ہے آپ کو، یہ وہی عراق کا ایک بادشاہ ہے، کتنا 6 صدیاں اسلام کی اس سے خالی کام۔ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں یہ شاہی بدعت ہے۔ کیا؟ یہ وہ بدعت ہے، ہمیشہ اس کو بادشاہوں کی سرپرستی ملتی ہے، اور بادشاہ بھی اس کام پہ خوش ہوتے ہیں کہ کروں شروع تو کچھ بھی نہ، ایک دن منا کہ میں بھی عاشقوں میں نام لکھواتا جاؤں اور اپنے اوپر سے داغ دلا دوں۔ اب بھی آج کل بھی کسی بادشاہ پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے کے لیے جھنڈی لہرا دیتا ہے۔ بات ہے، ہمیشہ اس بدعت کی سرپرستی حکمرانوں نے کی ہے۔ مجھے افسوس پڑتا ہے اس بات پر۔ اگر آپ کو اتنا، اگر حکمرانوں کو نبی سے محبت ہے تو مسلمانوں کو میرے نبی کا دین نافذ کر کے دکھاؤ، اسلام نافذ کرو۔ آپ بھی وہی کام کرنے لگے جو گلی میں رہنے والا عام کرایہ دار جھنڈی لگا رہا ہے، تو بادشاہ بھی وہی جھنڈی لگا رہا ہے۔ ایک لوگوں کو ایک الو بنانے کی کوشش ہے، لوگوں کو بدرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تو اس جماعت کی بات کرتا ہوں جنہوں نے مال، اولاد، جائیداد، جاگیر، وطن، چمن، امن سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن یہ کام نہیں کیا ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا جی کیا ہے، میں نے کہا کس نے کیے؟ کہتے ہیں ابو لہب نے۔ میں نے کہا شاباش، دلیل بھی دی، کس نے کیا جشن منایا؟ جی ابو لہب نے منایا۔ تو میں نے کہا ابو لہب بھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ وہ جو میلادی تھا نا جشن کا، وہ ود فیملی جا رہا ہے جہنم۔ یہ آپ پوری پارٹی آپ اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ دلیل میں تو ابو بکر کو پیش کرتا میں مان لیتا، تو عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کو پیش کرتا میں مان لیتا۔ یہ تو وہ جماعت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لوگوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت ہے، اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامت وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ لوگوں یہ صحابہ کی جماعت ہے، امت میں سب سے تقوی دار یہی ہیں، امت میں سب سے بہترین یہی ہیں، امت میں سب سے زیادہ علم والے یہی ہیں۔ ان کے پیچھے چلو، جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو، جو انہوں نے نہیں کیا اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو صحابہ کی جماعت اس بدعت سے خالی رہی ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم کی اتباع اپنائیے۔ آپ کا ایک مشن ہے، ایک پروگرام ہے۔ یہ کیا ہے سال میں ایک دن آ کے چوکوں اور چوراہوں میں کودا جائے، یا سال میں ایک دن آ کے چوروں کی طرح جو ہے وہ قاتلوں کی طرح، مجرموں کی طرح اپنے آپ کو پیٹا جائے۔ بندہ جرم کر کے پھر اپنے آپ کو پیٹتا ہے، تو ایک پارٹی پیٹتی ہے اور ایک پارٹی ناچتی ہے۔
اسلام نے ان دونوں باتوں کی تردید کی. اسلام ہمیں اتباع مصطفیٰ کا حکم دیتا ہے. اور آپ کو ایک بات حدیث سنا کے حل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی. اس لیے کہ سوموار کو میں پیدا ہوا ہوں اور سوموار والے دن مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے. خدا را ہری پور والو دماغ حاضر رکھیے اور جواب دیجئے. نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا اور روزہ ہوتی ہے. نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا میری ولادت کا دن روزے کا ہے عید کا. کیوں عید والے دن روزہ نہیں، روزے والے دن عید نہیں؟ سنت تو یہ ہے لیکن ہم نے تو وہ کام نہیں کرنا جس میں پیٹ کو بھوکا رکھنا ہو نا. کام تو وہ کرنا ہے جس میں دیگوں کے ارد گرد چکر کاٹے جائیں. اور پھر عجیب بات ہے فخریہ ماشاءاللہ اس دفعہ ملتان میں دنیا کا سب سے بڑا کیک کاٹا گیا. بھائی یہ کوئی ریکارڈ کی بات ہے؟ یہ کوئی فخر کی بات ہے مسلمان کی؟ حلوے سے، پیسٹری سے، کیک سے، برگر سے کیا بنایا جاتا ہے؟ کعبے کا ماڈل، مسجد نبوی کا ماڈل. پھر اس کو چوک میں گھما گھما کے آخر میں مسجد نبوی کو کھا جاتے ہیں. کعبہ ہی کھا جاتے ہیں سارا. یہ کہاں کا طریقہ ہے میرا دوست؟ لوگوں کی آنکھوں میں پہ پردے کیوں ڈالتے ہو؟ حقیقت کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں تک؟ کہتے ہیں ہم کیوں نہ خوشی منائیں. میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہے منانا. اسلام میں نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.